اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ صفت صلاۃ النبی، تلخیص صفت صلاۃ النبی کا آج آخری درس ہے۔ الحمدللہ تقریباً 45 دروس ہو چکے ہیں۔ اختتامی درس ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے آخر میں یہ کہا کہ جنہوں نے دلائل کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کو سیکھا ہے، اگر آپ نے اسے سنا ہے اور سیکھا ہے تو پھر خوش ہو جائیے کہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ چونکہ ہم نے نہیں دیکھا ہے تو جن لوگوں نے دیکھا ان کی باتوں کے مطابق جنہوں نے نماز کو سیکھ لیا تو انہیں خوش ہو جانا چاہیے کہ انہوں نے سنت کو پا لیا۔ اور پھر آخر میں شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں ظاہری اعمال کے ساتھ، اب تک ہم نے ظاہری اعمال سیکھے، کہتے ہیں مومن کو چاہیے ظاہری نماز کی اصلاح کے ساتھ باطن کی اصلاح کرے۔ نماز کا باطن ہے قلب، وہ ہے خشوع، نماز میں توجہ کے ساتھ نماز کی ادائیگی۔ کہتے ہیں یہی سب سے بڑا مقصود ہے نماز کا، کہ ایک آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہو، صرف حرکات مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ مومن یہ احساس کرے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے، اور یہ احساس اگر اس کے اندر پیدا ہو گیا تو پھر اس کی نماز بھی وہ ہو جائے گی جس کے بارے میں سورہ عنکبوت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک مومنوں کے لیے نماز ان کے گناہوں سے، فحش کاریوں سے، منکرات سے روکنے والی ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب دو چیزیں ہوں گی، ایک ظاہری طور پر بھی آپ رسول کے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں گے، اگر ایک بھی سنت مفقود ہو، جیسے نماز میں اطمینان ہے، اطمینان اگر نہیں ہے تو خشوع خضوع بھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی اطمینان سے نہیں پڑھ رہا ہے، خشوع خضوع سے بھی نہیں پڑھ سکتا۔ وہ جس کو دعائیں یاد نہیں ہیں وہ بھی خشوع خضوع سے نہیں پڑھ سکتا ہے۔ ظاہری ارکان بھی ضروری ہیں خشوع خضوع کے لیے۔ وہیں پر دوسری چیز ہے خشوع خضوع کے لیے آدمی کا استحضار، کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے، یہ محسوس کرتا ہو۔ یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں گی تو نماز کا بہت بڑا فائدہ اس کو ہوگا۔ نماز انسان کے دل کا سکون بن جائے گی، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مذکور ہے کہ اللہ کے نبی جب گھبراتے تو آپ فوراً نماز کی طرف آتے، اور آپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے اقامت دو اور ہمیں اس کے ذریعے سے راحت پہنچاؤ۔ یعنی نماز راحت بن جاتی ہے کب؟ جب دو چیزیں نماز کے اندر مومن کے موجود ہوں۔ اور آخر میں اس حدیث کی اس بات کی شرح کرتے ہوئے بعض اہل علم نے ذکر کیا، لوگوں میں مشہور ہے کہ آج آدمی نماز پڑھتا ہے تو بے حیائی سے، گناہ سے وہ نہیں بچتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، مطلقاً یہ بات غلط ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے بے شک نماز انسان کو فحش سے اور منکر سے روکتی ہے۔ یہ آیت بالکل 100% صحیح ہے۔ کم از کم نماز آپ کو جتنی دیر تک آپ اس کے اندر ہیں اتنی دیر تک تو اس نے روک دیا آپ کو۔ مثلا آپ نے عشاء کی نماز 15 منٹ پڑھی تو 15 منٹ تک نماز نے آپ کو گناہ سے روک دیا۔ اور اگر اور بہتر انداز میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کو آتے ہوئے وہ خیال کرتا ہے کہ آتے ہوئے گانے نہ سنے، آتے ہوئے کوئی غلط جگہ پر نظر نہ دوڑائے، تو گویا کہ آتے ہوئے بھی نماز نے اسے روک دیا۔ اور تھوڑا پکا مومن رہے گا تو جاتے ہوئے بھی کم از کم گھر پہنچنے تک تو وہ خیال کرے گا کہ میں نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ جتنا آدمی کا ایمان ہے، بہرحال نماز روکتی ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی نماز بھی پڑھ لیا اور اس کی نماز نے اسے گناہ سے روکا نہیں۔ کیا کوئی ایسا مسلمان بھی ہے جو نماز پڑھتے پڑھتے گناہ کرے؟ وہ نماز پڑھ رہا ہے، جتنی دیر تک وہ نماز پڑھ رہا ہے نماز نے اسے گناہ سے روک کر رکھا ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ آدمی اگر ان دو چیزوں کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، استحضار کے ساتھ صحیح انداز میں نماز پڑھے، پوری زندگی پر اس کا اثر ہوگا کہ مومن ہمیشہ اپنی نماز کے بارے میں خیال کرے گا۔ 5 وقت اسے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اب سوچئے ظہر پڑھ کر کے گئے، اب گناہ کرنے کے بعد، ظلم کرنے کے بعد پھر واپس عصر کو آ کے کھڑے ہونا ہے۔ حقیقت میں کوئی نماز پڑھے گا تو اسے شرم آئے گی، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار پر آنے سے پہلے شرم محسوس کرے گا۔
اگر واقعتاً کوئی ایسی نماز ہو۔ خشوع پیدا کرنے کے بہت سارے اسباب ہیں، ایک سبب حدیث میں مذکور ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کے کہا، اللہ کے نبی آپ مجھے دین سکھائیے، مختصر نصیحت کیجیے۔ اللہ کے نبی نے 3 نصیحتیں کی، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی صلی صلاۃ مودع، آپ نے کہا ایسے نماز پڑھو گویا کہ تمہاری آخری نماز ہے۔ اگر آدمی کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ اس کی زندگی کا آخری عمل ہے تو آدمی اس آخری عمل کو کم از کم خوبصورت کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ کے نبی نے ایک راستہ بتایا بہت سارے راستوں میں سے کہ آدمی استحضار کرے، ہو سکتا ہے یہ ہماری آخری نماز ہو۔ اس طرح سے صفت و صلاۃ النبی کے ہمارے دروس مکمل ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں سب سے پہلے کتاب کے مؤلف کے لیے شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور حدیث کی خدمت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور پھر اس کے بعد میں مسجد کے ذمہ داران اور جتنے مصلیان مستقل درس میں بیٹھتے رہے شروع سے لے کر کے آخر تک، بالخصوص ان لوگوں کے لیے کیونکہ صبر کے بغیر اور ان کے تقوی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور پھر عمومی طور پر تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حدیثوں کے ذریعے سے نفع پہنچائے، سنتوں کے ذریعے سے نفع پہنچائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حافظے میں مضبوطی عطا فرمائے، جو ہم علم سیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں موت تک اسے باقی رکھے، اور اللہ تعالیٰ اسے مبارک بنائے، ہمیں بھی فائدہ پہنچائے اور دوسرے مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح علم کے راستے پر تادم حیات اللہ تعالیٰ ہمیں جاری و ساری رکھے، علم کو ہمارے لیے آسان بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اور دینی علم کے درمیان دوری نہ کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر گناہوں کی وجہ سے ہم علم سے دور ہو چکے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے اور علم کے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔